السلام علیکم ویورز. سینیٹر فیصل واوڈا، ان کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں میں، اب اس بات کو بھی 2-3 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتوں میں ایسی خبریں آئیں گی جو کسی نے 40-45 برسوں میں نہیں سنی ہوں گی. آرمی چیف ملک کو معمول کی سطح پہ لے آئے ہیں. پاکستان کی ترسیلات زر مارچ میں بڑھ کے 4.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. ترسیلات زر doesn't make any sense. بہرحال پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سب نے چھوڑ دیا ہے. پی ٹی آئی والے اب امریکہ جا کر الیکشن لڑیں، یہاں تو نہیں لڑ سکتے اور نہ جیت سکتے. اچھا، فیصل واوڈا کے بارے میں ایک بنیادی بات ہے کہ آئی لائک ہم، کیونکہ وہ میری طرح ہی ذرا منہ پھٹ اور آؤٹ اسپوکن اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. لیکن جس طرح میں بھی بعض اوقات الٹی سیدھی نکل جاتی ہے بات، بعض اوقات اسسمنٹ غلط ہوتا ہے، بعض اوقات انفارمیشن غلط ہوتی ہے، اسی طرح 2 حصے ہیں فیصل واوڈا کے بیان یا جو بھی کہہ لیں. ایک بات، پہلی بات جو ہے اس نے مجھے لرزا کے رکھ دیا ہے. سہم گیا ہوں میں، پریشان ہو گیا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ. لینا دینا تو ہمارا کچھ نہیں ہے اس ملک میں تو، لیکن بہرحال چونکہ یہاں کی جم پل ہیں، بزرگوں کی قبریں ہیں، یہاں دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، دوستوں کی، ماں باپ کی قبریں، یہ ایک عجیب طرح کا ایک اٹیچمنٹ سب کا ہی ہوتا ہے. یہ جو بات ہے یہ بہت الارمنگ ہے. اللہ کرے خیر کی ہو. اس ملک میں میرا ایک بہت پیارا دوست ہے صلاح الدین درانی، 55-50 سال کی دوستی ہے. یونیورسٹی میں ہم انڈر گریجویٹس بچے تھے. آئی واز میرا خیال ہے 16.5-17 اس زمانے کی، تو 50 سال پرانی دوستی ہماری. وہ ہوتا ہے کینیڈا میں، پہلے تھا وینکوور میں، اب ہے وہ کیلگری میں. جس شہر کا نام لیتے ہی مجھے سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا بہت ہارش ویدر ہے اس کا. بہرحال صلاح الدین درانی اس کا نام ہے، سلو درانی پیار سے کہتے ہیں. وہ جب بھی فون کرتا ہے، جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو ایک بات پوچھتا ہے کہ وہ ہے سرائکی بیلٹ سے، بہت خوبصورت انگریزی بولنے والا ہے، سی ایس پی آفیسر، چھوڑ چھاڑ گیا وہ سارا کچھ. تو وہ کہا کرتا ہے کہ سن، ہاں پاکستان تو کوئی خیر دی خبر تے نہیں. تو میں کہنا نہیں سلو نہیں، کنگا الحمد چل. سمجھ گئے آپ، اس میں ایک سٹائر ہے. ہمارا چونکہ لیول آف کمیونیکیشن اور طرح کا ہے تو ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، سننے والے کو شاید عجیب لگے. تو یہ جو بات کی ہے فیصل واوڈا نے کہ 40-45 برسوں میں نہیں سنی ہوگی، ایسی خبریں آئیں گی، آرمی چیف ملک کو معمول کی سطح پہ، یہ بات کی بات. تو میں لرز اس لیے گیا ہوں کہ 40-45 برسوں میں تو 2 ہی خبریں آئیں. ایک مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا، دوسرا بھٹو کا جوڈیشل مرڈر، عدالتی قتل. اب دعا میری رب العالمین سے یہ ہے کہ خبر جو بھی ہو یا خبریں جو بھی ہوں وہ خیر کی ہوں، اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہوں. اب میں نے یہ لفظ بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا ملک کے لیے، چونکہ ملک کچھ نہیں ہوتا، ملک عوام. ادروائز پاکستان کے سائز کے تو ریگستان بھی ہوں گے، کہیں تو ایمیزون کا جنگل، مجھے نہیں پتا اس کا سائز کیا ہے. سو ملک اسے کہتے ہیں جہاں انسان بستے ہیں. اللہ کرے ان مظلوموں، لٹے پٹے لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں صرف 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں گزر رہی ہیں، کوئی ڈھنگ کا بندہ پیدا نہیں ہو رہا، ہم پیدا ہونے نہیں دیتے، ہم بندوں کو زندہ رکھتے ہوئے انہیں مار دیتے ہیں. خیر، اچھا رہ گئی تفصیلات ادھر، تو وہ میری عقل سے بات ہے یا میرے آفس والوں نے کوئی حماقت کی ہے.
آخری بات جو فیصل وابڈا نے کی ہے، مجھے پیار ہے اس آدمی سے، آئی لائک ہم، لیکن اس میں مجھے کوئی دم دکھائی نہیں دیتا. اب پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی. سڑک پہ میرے ساتھ آ جائیں. فیصل وابڈا بھی چونکہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہم دونوں ماسک پہن لیں گے اور سڑک پہ نکلتے ہیں. سڑک بھی فیصل وابڈا کی چوائس کی ہوگی. مال روڈ جانا ہے، ڈیفینس جانا ہے، سمن آباد جانا ہے، پکی ٹھٹھی جانا ہے، اندرون شہر جانا ہے، فیصل وابڈا فیصلہ کریں گے. میں نے بھی ماسک پہنا ہوگا اور فیصل وابڈا نے، تاکہ نہ مجھے کو پہچانے نہ ان کو پہچان سکے. تو پھر یا میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا یا فیصل وابڈا گریسفل آدمی لے لیں گے. کہیں نظر نہیں آ رہی. نہیں، بالکل میں نہیں اس سے اتفاق کرتا. بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سب نے چھوڑ دیا ہے، میں یہ بھی نہیں مانتا قطعاً. اس وقت ایک ہی بندے کے گرد لوگوں کا دن رات، میڈیا پہ بھی کیا بک رہا ہے. تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر سینسرشپ کے باوجود، بیسیکلی وہ کسی نہ کسی حوالے سے جس نے کہ بیان دینا ہے اس نے بھی وہی دینا ہے. کچھ بھی نہیں. ایک بندہ جو سین پہ موجود نہیں ہے، بہائنڈ دا بارس، اس کے بغیر کوئی خبر مکمل نہیں ہوتی، اس کے بغیر کوئی اخبار مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر جو عام گپ شپ ہوتی ہے تھڑے والی وہ بھی نہیں ہوتی، ڈرائنگ روم کی گپ شپ ہے وہ بھی نہیں ہوتی. تو چیزیں تھنگز آر ریوالونگ اگینسٹ ہم. تو میں فیصل وابڈا ذہین آدمی ہے، میں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، یا اخبار نے غلط رپورٹ کیا ہے. اور پی ٹی آئی والے اب امریکہ جا کے الیکشن لڑیں. یہاں تو لڑ نہیں سکتے، نہ جیت سکتے ہیں. جیت سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے. جیت سکتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے. لڑ نہیں سکتے تو الیکشن ہوگا تو لڑیں گے نا. پہلے بھی الیکشن ہوا تھا، نتیجہ کیا تھا، تو یہ اور طرح کی بات ہے. امریکہ جا کے الیکشن لڑیں، اس نے تو غیر بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کیا تھا. ان سے یہ ودرا کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجہ ہے وہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ آزاد پاکستانی ہے. اس پہ کوئی سینسرشپ نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی ٹیکا شیکا یا پیکا پوکا جو بھی ہے، یہ وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. اس پہ تو کسی چیز کا اطلاق نہیں ہوتا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. ایسے ہمارے بہت سے ہیں لوگ جو حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. دے آر انجوائنگ دیئر فریڈم، اوور انجوائنگ دیئر فریڈم. سو یہ تھوڑی سی بات میرے لیے خطرناک ہے فیصل وابڈا کے اسٹیٹمنٹ میں نے کہا نا کہ پچھلے 40-45 سال میں 2 ہی چیزیں ہیں جو مجھے یاد آتی ہیں. ایک بنگلہ دیش، ایک بھٹو کا جوڈیشل مرڈر.